فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم أمين الملك البر الرؤوف الرحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائی اور دوستو، الحمدللہ محرم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم کا مہینہ. جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایک ہی نام گونجتا ہے، وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. اور جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے بعض لوگ اس مہینے کو منحوس بھی سمجھتے ہیں. اس مہینے میں نہ نئے رشتے کرتے ہیں، نہ نئے رشتے جوڑتے ہیں، اور اس مہینے میں نکاح بھی نہیں کرتے. یہاں تک کہ جو ابھی نئی شادیاں ہو کر ہیں وہ دلہے بھی جو ہے اپنی بیوی کو لے جا کر ماں کے گھر چھوڑ کے آئے. میرا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں، یہ سب ہم نے بنایا ہے. یہ جو رسمیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ ہم نے بنایا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا. شہر اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا مہینہ. محرم کا مہینہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. جو مہینہ اللہ کا ہو میرے بھائی، کیا وہ مہینہ منحوس ہو سکتا کیا؟ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو منحوس نہیں بنایا، نہ دن کو، نہ رات کو، نہ انسان کو، نہ جنات کو، نہ مہینے کو، نہ دن کو، نہ وقت کو. اللہ نے کسی بھی چیز کو منحوس نہیں بنایا. لوگوں نے اپنے آپ پر جو ہے منحوس بنا دیا. یہ دن منحوس ہے، یہ وقت منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے. خاص کر جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. سب سے پہلے ذہنوں میں رکھیں کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ. اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس مہینے کا بہت بڑا مرتبہ. اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورے کا دن ہے، جسے ہم 10 محرم کہتے ہیں. 10 محرم کہتے ہیں، جسے عاشورے کا دن کہتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. کون؟ یہودی لوگ. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ عاشورے کے دن 10 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہود نے کہا ہم عاشورے کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، ان کی قوم کو
اللہ رب العالمین نے دشمنوں سے نجات دلائی تھی. اسی لیے ہم اس خوشی کے طور پر ہم اس دن جو ہے روزہ رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بہترین جواب دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہودیو، اے یہود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ہم ماننے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ہم قریب ہیں. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اتنی بڑی فضیلت ہے نہیں محرم کے مہینے کی. اب کس وجہ سے، کس طرف سے منحوس ہوئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا عاشورے کا، 10 محرم کا، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، آخری عمر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اگر میں زندہ رہوں گا تو آئندہ سال میں 2 روزے رکھوں گا. اس لیے کہ یہود و نصارہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو ہم کیا کرنا ہے، میری امت کیا کرنا ہے؟ 2 روزے رکھ لیں، 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، یا نہیں تو 10 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھ لیں. 2 روزے رکھ لیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میرا بھائی، حضور علیہ السلام نے 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. 10 محرم کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں. عاشورے کے دن کی، 10 محرم کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں. اس میں سے یہ خصوصیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے. پھر حضرت آدم علیہ السلام اسی دن جنت میں داخل کیے گئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن کرسی کو بنایا، عرش کو بنایا، آسمان بنائے گئے، زمین بنائی گئی، چاند، سورج، ستارے، یہاں تک کہ اسی دن جنت بھی بنائی گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اسی دن نجات ملی. پھر عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے جو ہے نجات ملی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو پانی میں جو ہے اسی دن غرق کیا گیا. پھر عاشورے کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر اسی دن آ کے ٹھہری. پھر حضرت ایوب علیہ السلام جو 18 سال سے جو بیمار تھے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو آنکھوں سے اندھے ہو گئے تھے، اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن باہر نکالے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن کنویں سے، پانی کے کنویں سے آپ کو باہر نکالا گیا. پھر فرماتے ہیں کہ اسی دن یعنی عاشورے کے دن آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل ہوئی. میرا بھائی، عاشورے کا دن کیا ہے؟ بہت ہی برکت اور بہت ہی فضیلت والا دن ہے عاشورے کا دن. جو دن عاشورے کا اتنا، علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن ہی قیامت بھی قائم ہونے والی ہے. عاشورے کے دن ہی کیا قائم ہونے والی ہے؟ قیامت بھی عاشورے کے دن ہی قیامت بھی قائم ہونے والی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام کی امت پر عاشورے کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو یہ روزہ منسوخ ہو گیا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان کے، حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزوں کے علاوہ
اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھے۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فرمانی کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ اگر کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ عاشورے کا روزہ رکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر، عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر یعنی اپنے ماں باپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر جو رزق میں فراخی کرتا ہے یعنی اچھا کھلاتا پلاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سارا سال اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا۔ میرے بھائی کتنے حدیثیں ہیں جو اس محرم کے متعلق حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ محرم کے مہینے کے کتنے فضائل ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایک ہی نام آتا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر بھائی حضرت امام حسین کون ہے رضی اللہ عنہ؟ ام فضل رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہے۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرے آقا میں نے آج ایک بہانہ خواب دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری چاچی آپ نے کیا خواب دیکھا؟ تو ام فضل نے فرمایا کہ اے میرے آقا میں نے یہ خواب دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے جسم کے گوشت کا یہ ٹکڑا آپ کے گود میں رکھا گیا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی، فرمایا کہ اے میری چاچی آپ نے خواب بہت اچھا دیکھا، ایک دن آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی خواب کی تعبیر۔ کچھ مدت کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر بیٹا ہوا ہے، نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ ام فضل جو چاچی ہیں حضرت امام حسین کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور علیہ السلام کے گود میں لا کے رکھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چاچی آپ نے جو کچھ مدت پہلے جو آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کی ایک تعبیر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سیدھے کان میں آپ نے آذان دی اور بائیں کان میں آپ نے تکبیر پڑھی، اقامت دی، تکبیر پڑھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے مرتبے والے ہیں کہ سب سے پہلے امام حسین کے منہ میں جانے والا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس بات سے بھی خوش نصیب ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو کان میں جو آذان جو دی وہ آواز پہلے حضور کی تھی، کان امام حسین کے تھے، زبان نبی علیہ السلام کی تھی اور نام اللہ کا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں جس نبی نے، جس کملی والے نبی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آذان کان میں جب آذان دی ہو، وہ امام حسین جو ہے اپنے ان کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت اونچا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ علی میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ، بیچ کا دروازہ علی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا امام حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ خوشخبریاں سنائی گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت. نواسے ہیں امام حسین، حضرت امام حسن و حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے نواسوں سے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین ابھی بالکل چھوٹے ہیں، امام حسین کے پاؤں حضور کے پاؤں پر ہیں، ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلا رہے ہیں، اور جیسے ہی امام حسین کے ہاتھوں کو اوپر کی طرف کھینچا تو ننھے جو امام حسین کے جو پاؤں ہیں وہ حضور کے سینے پر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کو امام حسین کے ہونٹوں پر رکھا، پھر کہنے لگے کہ اے پروردگار یہ حسین مجھے عزیز ہے اور تو بھی اسے عزیز رکھ. کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ اے پروردگار یہ حسین مجھے عزیز ہے، میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے، تو بھی اسے عزیز رکھ. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن حضور علیہ السلام منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. دیکھا کہ امام حسن و حسین چھوٹے چھوٹے بچے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ امام حسن و حسین گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تو آپ نے خطبہ روک دیا، نیچے منبر سے نیچے اترے، سامنے گئے، دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ان کو دونوں کو پیار کیا اور منبر پر لا کے بیٹھ گئے. پھر صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ سنو، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، مجھے ان کا گرنا پڑنا، مجھے دیکھنا میرا دل برداشت نہیں کر سکا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے. ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چوما کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے. چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. اور چومنا تو سمجھ میں آتا، سب جگہ بچہ کو تو چومتی نہیں، یہ تو فطری عادت ہے انسان کی، مگر سونگتے بھی تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کو سونگتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسین کو چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں امام حسین کو چومتا اس لیے ہوں کہ یہ فطری عادت ہے انسان کی، سونگتا اس لیے ہوں کہ اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. میرے بھائی، امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت اونچا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں گزر رہے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے جا رہے، اوپر کندھے کو بٹھا کر امام حسین کو لے کے جا رہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی اچھی ہے. کیا فرمایا عمر فاروق نے؟ سواری کتنی اچھی ہے. حضور علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ اے عمر یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے. تو میرے بھائی، سواری بھی لاجواب تھی اور سوار بھی لاجواب تھا. سواری بھی لاجواب تھی اور سوار بھی لاجواب تھا. جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام آتا. میرے بھائی، انہوں نے بہت بڑی قربانی پیش کی. ہم قربانی کو یاد نہیں کرتے، ہم قربانی کو یاد نہیں کرتے. میرے بھائی، سارا کا سارا خاندان آپ نے کربلا کے میدان میں لٹا دیا. ایک دو نہیں، پورا خاندان جو ہے آپ کا جو کربلا میں لٹ گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
یزید کیا چاہتا تھا کہ امام حسین مجھ سے بیعت کر لے، میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، مگر امام حسین یہ چاہتے تھے کہ میں یزید کے سامنے نہ جھکوں، میں یزید کے سامنے نہ جھکوں۔ یہی دونوں میں لڑائی تھی، کوئی عہدے کے لیے، کوئی بیانس کے لیے، کوئی زمین و زر کے لیے کوئی لڑائی نہیں تھی، صرف یہی تھی کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لے اور میرے سامنے جھک جائیں، مگر امام حسین یہ چاہتے تھے کہ میں یزید کے سامنے نہ جھکوں۔ آپ نے سارے خاندان کو کربلا کے میدان میں آپ نے شہید کروا۔ میرے بھائی ام فضل فرماتی ہیں، یہ حضور کے چاچی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے، مسکرا رہے، چوم رہے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں حضور کی چاچی، میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، حضرت امام حسین کو دیکھ کر کھلکھلا اٹھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ ام فضل نے فرمایا کہ اے میرے آقا، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ہنس رہے تھے، آپ اس کے بعد آپ رو رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری چاچی، مجھے وہ کربلا کا میدان مجھے یاد آ گیا جہاں پر میری امت کے لوگ میرے بیٹے، میرے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ میرے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے ہیں۔ جب جنگ چھڑی 3 دن پانی بند کر دیا گیا، 3 دن پانی بند کر دیا گیا۔ میرے بھائی علماء فرماتے ہیں کہ اس قافلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں 60 سال کا مجاہد بھی تھا اور 6 مہینے کا بچہ بھی تھا اس کے اندر۔ کتنے سال کا؟ 60 سال کا مجاہد بھی تھا اور 6 ماہ کا بچہ بھی تھا، جسے ہم علی اصغر کہتے ہیں۔ 3 دن پانی بند کر دیا گیا۔ علی اصغر کو لے کر باہر نکلے، یزیدیوں سے کہا کہ دشمنی مجھ سے ہے، مجھ سے بدلا لو، میرے بچے نے کیا کیا ہے، 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا ہے۔ میرے بھائی ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی، ایک ظالم نے تیر چھوڑا، حضرت علی اصغر کے حلق میں جا کے پیوست ہو گیا۔ جیسے ہی تیر کو باہر نکالا تو پانی کے بجائے حلق سے خون کا فوارہ باہر نکل گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علی اصغر کو زمین پر رکھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ 6 ماہ کے بچے کو میں نے تیرے نام پر قربانی پیش کی ہے، یا اللہ تو اسے قبول فرما۔ کیسی قربانی، کیسی قربانی۔ میرے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یزید کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام انشاءاللہ قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ 3 دن پانی بند کر دیا گیا، چاروں طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تلواروں کی بارش، تیروں کی بارش ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم پر 72 زخم آئے، 72، 70 کو 2 زخم آپ کے جسم پر آئے۔ کتنے زخم آئے بھئی؟ 72 زخم آپ کے جسم پر آئے۔ شمر جو ملعون جو تھا، اس نے آ کر حضرت امام حسین کے سینے پر چڑھ گیا، بیٹھ گیا، جیسے آپ گھوڑے سے گرے، شمر آ کے آپ کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ تو میرے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، وقت کیا ہو رہا ہے، کیا وقت ہے؟ تو اس ملعون نے کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، خطیب منبر پر خطبہ دے رہا ہے، وہ وقت تھا۔
کیا کہا اس ملعون نے؟ آج جمعہ کا دن ہے، خطیب منبر پر خطبہ دے رہا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج جمعہ کا دن ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے اور میرے نانا کا نام لے رہا ہے، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اس نانا کے نواسے پر تو آج جو ہے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا؟ جب اس نے یہ بات سنی تو ان لوگوں کے دل تو بالکل سخت ہو گئے تھے، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ پھر اس نے جلدی اس نے جو ہے شمر نے حضرت امام حسین کے حلق پر جو ہے چھری چلائی، تلوار چلانا شروع کر دی، جلدی کاٹ دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک بال بھی نہیں کٹا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شمر سن، جس حلق پر تو اپنی تلوار چلا رہا ہے، میرے نانا نے کئی مرتبہ اس حلق کے اس جگہ پر کئی مرتبہ میرے نانا نے وہاں پر بوسہ دیا ہے، چوما ہے اسے۔ جس حلق کے حصے پر میرے نانا نے چوما ہے وہ کٹ کیسے سکتا ہے، کیسے کٹ سکتا؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا سن، مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، رکوع آپ نے ادا کیا اطمینان کے ساتھ۔ جب آپ سجدے میں گئے تو سجدے کی حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بڑے انداز میں فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب ان پر کسی قسم کی جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب ان پر کسی قسم کی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ملک ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہم سب جانے والے ہیں۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملک ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کا مہینہ بالکل منحوس نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ بہت اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، یہ بہت پیارا مہینہ ہے۔ اور ایک بات سننے میں، 10 محرم تک چپلاش نہیں پہنتے گا کیا بھئی؟ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوا 10 محرم تک چپلش نہیں پہنتے گا۔ میرے بھائی کہاں ہے بھی کتابوں میں، قرآن میں کہیں بھی آیا کیا؟ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوا بیوی کو لے جا کر میکے چھوڑ پایا تھی، سال بھر بیچاری گھر میں رہنا، 10 دن امائی کے میں کیا؟ میرا بھائی یہ ہم نے رسمیں بنائی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔